کیونکہ آج ناظرین آج میرے پاس جوابات دینے کے لیے کافی کچھ ہے. بالکل میں آتا ہوں. یہ علیم خان صاحب کی کچھ فردر فیکٹس بھی ہیں ناظرین، وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن آج جو علیم خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں زبیر صاحب کا بھی شاید ایک کردار ہے. زبیر صاحب، آپ نے ایک خط لکھا تھا چیئرمین نیب کو، اور جس کا ذکر کر رہے ہیں بیلنسنگ ایکٹ کا، کہ جو کہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ڈسکس ہوا. آپ نے سنا ترجمان وزیر اعظم کو. تو یہ آپ کے خط کے اوپر نیب نے بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے، یا کہ واقعی جو چیزیں ہیں اور وہ جوابات نہیں دے سکے، ایسٹس بیونڈ مینز جو نیب کہہ رہی ہے، اس پہ کاروائی ہوئی ہے؟ اس میں آپ کا کتنا کریڈٹ ہے؟ نہیں، میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اور بیلنسنگ ایکٹ، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں، خاص طور پر وزیر ہیں سینٹر میں اور پروونسز میں، اس میں یہ ندیم چند صاحب بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں میں کہہ رہا. اسی طرح سے علیم خان صاحب اچھے انسان اور عزت کے ساتھ بات کرنے والے. سو بیسکلی مجھے ان سے پرسنلی کوئی بھی ایسا کوئی جو اچھے تو نواز شریف صاحب بھی بہت تھے، لیکن وہ بھی تو منی ٹیل نہیں دے سکے نا، قطری خط لانا پڑا انہیں. ابھی تو میں اس کی بات کر لوں. پہلے تو بیلنسنگ ایکٹ اگر ہوا ہے تو بہت ہی خراب چیز ہے. مجھے نہیں پتا بیلنسنگ ایکٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کا جو میرا کنسرن ہے پی ٹی آئی میں اگر کسی کے ساتھ، تو وہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. کیونکہ عمران خان پچھلے 25 سال سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اور لائف سٹائل ان کی ایسی ہے کہ پاکستان میں کسی بلینئر کی بھی نہیں ہے. سب سے بڑے گھر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، سب سے مہنگی فلیٹ آف کارز میں سفر کرتے ہیں، باہر پرائیویٹ جیٹس میں سفر کرتے ہیں، سب سے ایکسپینسو جگہ. زبیر صاحب، یہ تو اب آپ ایک سیاسی بیان غالباً دے رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد، میں فیکچول بات آپ کے گوشوار کر دوں، فیکچول چیز، واحد پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں. اور یہ بات آپ کے لیڈر نواز شریف کے بارے میں سپریم کورٹ نے نہیں کی. وہ تو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں. آپ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. نہیں سر، میں نے مان لیا سپریم کورٹ نے کہا، لیکن سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو ہم بیٹھ کے 1956 کے فیصلے اور 2000 کے فیصلے اور 1979 کے فیصلے ہم بھرپور انداز میں ڈسکس بھی کرتے ہیں اور تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں کوئی لیگل مائنڈ نہیں ہوں، مجھے اس سے اعتراض ہے. اس میں عمران خان اور جہانگیر ترین کا بیلنسنگ کرنی تھی، ایک کو اڑانا تھا، تو وہ میرا خیال ہے. میں اس سے پہلے کہ اس ڈیبیٹ پہ آؤں گے، لارجر ڈیبیٹ ہے، اس پہ آتے ہیں. لیکن مجھے ایک، اگر کوئی ندیم افضل چند صاحب رہنمائی کر دیں کہ لیونگ بیونڈ مینز اگر کوئی چیز ہے تو اس میں عمران خان پچھلے 10 سال سے وہ کون سے ایکسپینسز ہیں. صاحب، آپ کرپشن کا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو اس کو حساب دینا پڑے گا، لیکن آپ یہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہی پوچھیں، ہم دے دیتے ہیں سیدھا جواب. آپ مجھے سیدھا جواب دیں کہ ان کے ذرائع وہ کیا ہیں جس سے وہ پیسے کھاتے ہیں. اتنا لائف آفس ہولڈ کیا ہو، کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا ہو، سر جی، کبھی ضلع کونسل کے چیئرمین رہے ہو، کبھی فائنانس منسٹر رہے ہو، کبھی وزیر اعلیٰ رہے ہو، کبھی پھر ان کے بھائی وزیر اعلیٰ رہے ہو، کبھی ان کے بیٹے ایم پی ایم ایل اے رہے ہو. نہیں، آپ کبھی پورا خاندان ان کا پالیٹکس میں رہا ہو. نہیں، میں آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں. پھر یقیناً آپ کا حق بنتا ہے، اور میں یقین جانیے میں خود سوال کروں گا ایز اے پولیٹیکل ورکر، جو کہ آپ کی پارٹی میں رواج نہیں ہے. میرے سوال کا جواب دینا. آپ زیادہ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سوال کا جواب دیں. نہیں، سوال کا جواب میں، آپ دیکھیں نا، اب جب آپ وزیر نہیں تھے تو آپ سے کس نے کیا پوچھنا تھا کہ آپ ایک جنرل صاحب کے بیٹے ہیں، اور آپ کا وہ تو نہیں نا آپ سے حساب مانگا جا سکتا. لیکن جب آپ پالیٹکس میں آئے تو پھر آپ سے جنرل صاحب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا یار. ایک تو آپ کیا بات سنیں، میں اپنے اب آپ حساب پرائیویٹائزیشن منسٹری کا ہی آپ نے ایز اے گورنر، اب آپ سے حساب مانگا جا سکتا ہے نا. آپ سے آج سے 15 سال پہلے کا زبیر صاحب سے حساب نہیں مانگا. زبیر صاحب سے ایز پرائیویٹائزیشن منسٹر اور ایز گورنر ایک پائی کی کرپشن کا کیس نہیں بنا. پھر میں نے کہا مانگنا بھی اس دور کا حساب. حالانکہ جعلی چیک بھی ان کو، مجھے یاد ہے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس جب یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جعلی چیک یاد ہوگا جب، حالانکہ ہر اور اس میں سے نکل آئے، انہوں نے کینسل کیا اس کو. حالانکہ ہر پرائیویٹائزیشن منسٹر جیل میں رہا ہے، اور یہ واحد ہے جو جیل میں نہیں گئے، کیونکہ اس وقت انہوں نے کینسل کر دیا. آپ کو زبیر صاحب یاد ہوگا ہماری پروگرام میں وہ انرج ہوا تھا. جیل میں جاؤں. اچھا چلے، آپ کو یاد ہوگا نا ہماری پروگرام میں تھا، اور اس کے بعد آپ نے آنا چھوڑ دیا. لیکن آپ نے پھر وہ کانٹریکٹ کینسل کیا تھا، کارگل نامی جعلی کمپنی جب بنی تھی.
وہ اس کا دیکھیں آپ کا اور میرا ویو پوائنٹ مختلف ہے، لیکن آپ نے کینسل تو کیا نا اس کو. سن تو زبیر صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس میں پھنس سکتے ہیں اور بتایا کہ تمام ماضی کے چیئرمین پرائیویٹائزیشن جیل کے، انہوں نے وہ معاہدہ کینسل کر دیا تھا. کینسل ہوا تھا نا زبیر صاحب؟ نہیں کینسل ہوا اور ان کے پیسے ہم نے مارے. بالکل اس کے بعد بالکل وہ کاروائی اس لیے زبیر صاحب پہ آج بھی میاں محمد سمرو سے پوچھ لیں کہ وہ پیسہ حکومت پاکستان کا نقصان ہوا یا اس پارٹی کا نقصان ہوا. بالکل وہ آپ نے ریکور کروایا تھا، لیکن پہلے پروگرام میں آپ کہنے میں نکال کے دے دوں گا کہ آپ نے ڈیفینڈ کیا تھا، لیکن بعد میں یہ ریئلائز کہ غلط ہوا ہے اور آپ نے کینسل کیا اور ریکوری کروائی. نو میں آج بھی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. زبیر صاحب اس پہ دوبارہ کرنا ہے پروگرام؟ موقف ڈیفرنٹ ہے، اب اس پر ضرور کر لیں، لیکن میں آپ کو یہ اس پہ کرتے ہیں. مرزا علیم خان صاحب